اکبر مثلاً کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ جو ہے ہم سب کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ترجمہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ویسے تو اکبر کا مطلب سب سے بڑا ہی ہوتا ہے، بے شک، لیکن جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے سے مفہوم پورا ادا نہیں ہوتا۔ کیسے؟ مثلاً یہ کہ ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ہم 3 میں سے کوئی ایک بڑا ہے نا، بالکل، تو سب سے بڑا کا تو مطلب کہ کوئی اگر 1 سال بھی بڑا ہے یا 1 انچ بھی بڑا ہے تو وہ بڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مقام و مرتبے میں بھی کوئی تھوڑا سا بڑا ہے تو ظاہر ہے جس کا قد جو ہے وہ 100 انچ ہے 99 انچ والے سے وہ بڑا ہے۔ بالکل، تو یہ کچھ نہ کچھ نسبت بنتی ہے بڑا کہنے سے بھی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو کائنات کے ساتھ کوئی نسبت ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، بے شک، اس لیے اس کا ترجمہ یوں کہنا چاہیے اکبر کے معنوں میں تو شامل ہے، جب ہم اردو میں سب سے بڑا کہتے ہیں تو اس میں وہ بات شامل نہیں ہے، تو وہ اس وقت مفہوم پورا ادا ہوگا جب ہم یہ کہیں اللہ سب سے بہت بڑا ہے، یعنی سب سے بڑا تو ہے لیکن کتنا بڑا ہے، وہ بہت بڑا، اس کی بڑائی جو ہے وہ انسان کی سمجھ اور ادراک سے باہر ہے۔ اب وہ کیسے سمجھ بھی ویسے کیسے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی، اللہ اکبر، کائنات اتنی بڑی ہے کہ انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے کائنات کو سمجھنے میں۔ اللہ کے عرش کو کیا سمجھے گا انسان؟ یعنی کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو پہلے زمین ہے، زمین نظام شمسی کا حصہ ہے، اور نظام شمسی جو ہے خود بہت سارے نظام ہائے شمسی جس میں گلیکسی اس کا حصہ ہے، وہ گلیکسی آگے گلیکسیز کا کلسٹر ہے اس کا حصہ ہے، اور بس سو ہم آگے بڑھتے جائیں تو کائنات ایک حیرت گم ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ کریم نے بڑھائی ہے۔ یہ ساری کائنات جس کی ابھی تک سائنسدانوں کو اس کے کناروں کا علم نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بڑھتی جا رہی، اس ساری کائنات کی اللہ کے عرش کے مقابلے میں، ویسے تو اللہ کی بڑائی میں نے عرض کیا کہ سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس ساری کائنات کی حیثیت یہ ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک لقدق صحرا ہو اور اس کے اندر، یعنی لقدق صحرا کا مطلب ہے جس کی چوڑائی لمبائی کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایک انگوٹھی، ایک چھلا، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، تو جو اس صحرا کو اس حلقے کے ساتھ نسبت ہے وہی اللہ کے عرش کو اس کائنات کے ساتھ نسبت ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا ہے، ایک پنجابی کا شعر والد صاحب پڑھا کرتے تھے اس موقع پہ کہ حادث کیا قدیموں جانے یہ لکھ اڈے ہوائیں، حادث کیا قدیموں جانے، یعنی انسان حادث ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ قدیم ہے، اس کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ بالکل، حادث کیا قدیموں جانے جے لکھ اڈے ہوائیں، وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں، بے شک، سوائے حیرت کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اب یہ ساری وہ بات ہے جو انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، گویا ہم اللہ کے عرش کے بارے میں جان نہیں سکتے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ وسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر اس طرح اللہ کی کرسی جو ہے حاوی ہے اور وسعت رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے نیچے کائنات ایسے ذرا سی، جیسے ایک کرسی، آپ دنیا کی کرسی کا اندازہ لگا لیں، ویسے تو لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو میں صرف سمجھنے کے لیے اندازہ کرتا ہوں کہ اگر دنیا والی ایک کرسی ہو، چھوٹی سی یہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو کتنا کو مشکل ہوتا ہے اس کو دیکھنا، اس کی ساری چیزیں سمجھنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمہارے ہر چیز کو جانتا ہے، تم سامنے کی چیزوں کو، باہر کی چیزوں، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم سے ہم کوئی چیز بھی نہیں لے سکتے۔ تو بہر یوں یہ اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش الہی پر یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، یا بار بار کہا گیا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ تو یہ جو استوا ہے اس کا معنی کرنا ہی نہیں چاہیے استوا کے علاوہ۔ استوا کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا۔ برابر ہو کے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ متمکن ہوا، کیسے متمکن ہوا؟ جیسے اس کی شان ہے، وہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، ہم کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نہ اس کی صفات کو ہم جان سکتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ لیس کمثلہ شیء، جیسے قرآن نے کہا اللہ کا ہاتھ، تو ہمیں اللہ کے ہاتھ پر
ایمان رکھنا ہے، اللہ کی کرسی پر ایمان رکھنا ہے، استوا اس پر ایمان رکھنا ہے، لیکن نہ اس کی تعویل کرنی ہے، نہ اس کی تعطیل کرنی ہے، نہ اس کی تشبیہ دینی ہے، نہ اس کی تمثیل کرنی ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہذا ہم نیک نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ اللہ کا عرش ہے، وہ اپنے عرش پہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ ذاتی طور پر عرش پر ہے، اور اللہ علم کے اعتبار سے پوری کائنات میں ہر جگہ، وہ کائنات چھوٹی سی کائنات، اللہ کی ذات کے مقابلے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اللہ کے عرش کے مقابلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، اس کی ایک ایک جز کو، جو فلاسفہ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ ساری چیزوں کو جزیات کے طور پر نہیں جانتا۔ یہ مغالطہ اس لیے ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ چیزیں تو بدلتی جا رہی ہیں، تھوڑی دیر پہلے پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، اب پروگرام جاری ہے، تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ جزیات کو جانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا پہلے علم یہ تھا کہ پروگرام شروع نہیں ہوا، پھر پروگرام شروع ہو چکا ہے، پھر پروگرام ختم ہو گیا، اس کا مطلب اللہ کے علم کے اندر بھی تغیر آ رہا ہے۔ لہٰذا اس مغالطے کو ختم کرنے کے لیے ان کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ علم کو جزیات، اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کلیات کے ذریعے سے جانتا ہے۔ یہ بھی اصل میں اللہ کی صفت علم کا انکار ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی علم میں جزیات نہیں ہے۔ حقیقت بات کیا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ چاہے اللہ کا علم ہو، چاہے اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، چاہے اللہ کا عرش ہو، چاہے اللہ کا مستوی ہونا ہو، کوئی بھی چیز ہم اس کا تصور قائم نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ کا علم، اللہ کی کرسی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہر چیز لیس کمثلہ شیء، لہذا ہر چیز جو ہے وہ صرف درجے کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، نوعیت کے اعتبار سے ہی مختلف ہے۔ اللہ کے علم کی نوعیت اور ہے، انسانوں کے علم کی نوعیت اور ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسانوں کا علم جو ہے اللہ جیسا ہو۔ یہ صرف درجے کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ ہزار میں، لاکھ میں، کروڑ میں یا ارب میں درجے میں یہ چھوٹا ہو اور وہ اللہ کا علم بڑا ہو، یا اللہ کی کرسی بڑی ہو اور یہ چھوٹی ہو۔ اللہ کی کوئی چیز انسانوں جیسی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔